فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورہ المزمل کی ابتدا ہے. یہ سورت قرآن مجید کی بالکل ابتدائی صورتوں میں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ نزول کے لحاظ سے شاید دوسری صورت ہے تو شاید غلط نہ ہو. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خاص صفت کے ساتھ مخاطب کیا ہے. المزمل، مزمل کے معنی ہوتا ہے چادر اوڑھ کر سونے والا، چادر اوڑھ کر کے لیٹ جانے والا. انسان کے اوپر دو وقت ایسے آتے ہیں کہ وہ اپنا منہ ڈھانپ کر کے سو جایا کرتا ہے. ایک تو یہ کہ جب انسان کو بڑی شرمندگی، ندامت، الجھن اور پریشانی لاحق ہو، یعنی انسان مثال کے طور پر کوئی خیر کا کام کرنا چاہتا ہے، کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے، بھلا کام کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے لوگ کرنے نہیں دیتے. اور صرف یہی نہیں کہ کرنے نہیں دیتے، بلکہ اس کی نیات اور اس کے مقاصد کے اوپر برے حملے اور برے جملے جڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے وقت میں انسان پریشان ہو کر کے بڑی خاموشی سے آ کر کے اپنا سر ڈھک کر کے لیٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے بسا اوقات انسان کو جو بہت خوف لاحق ہوتا ہے، بڑا غم لاحق ہوتا ہے، دنیا اس کے سامنے تاریک ہو جاتی ہے، تو جب اس کے جسم پر اس کا اثر ہو، خوف سے کپ کپی طاری ہو جائے، لرزہ طاری ہو جائے، تو ایسی صورت میں انسان اپنے جسم کے اندر کچھ ٹھنڈک سے بھی محسوس کرتا ہے اور چادر اڑھ کر کے لیٹ جاتا ہے. تو ایسی ہی کوئی کیفیت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل کہہ کر کے خطاب کیا ہے. یہ صورت باتفاق محدثین، مفسرین، خاص طور پر اس صورت کا اکثر حصہ ابتدائی یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے، اور آخری جو آیت ہے آیا وہ مکی ہے یا مدنی ہے، واللہ اعلم. اس سلسلے میں مفسرین کا اختلاف ہے. اس صورت کو صورت المزمل ہی کہا جاتا ہے، جو اس کے پہلی ہی آیت سے ماخوذ ہے. اس صورت کا کہ نزول کا اصل مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے مسلمانوں کو کچھ ہدایات دینی ہیں، کچھ تسلی دینی ہے، اور آپ کے مخالفین کو دھمکی دینی ہے. اور آیت میں مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے کچھ آپ کے اوپر سے بعض جو واجب چیزیں تھیں ضروری، ان کے اوپر کچھ تخفیف کی گئی ہے. تو شروع میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، چادر اوڑھ کر کے لیٹ جانے والے. اس کی دو مشہور وجہ اور بھی وجہ ہے، لیکن دو مشہور وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ اللہ کے تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس طرح سے خطاب کیوں کیا. جو زیادہ راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نزول وحی کے وقت جو واقعہ پیش آیا، اور حضرت جبرائیل نے آپ کو جھجھوڑا اور پھر آپ آ رہے تھے راستے میں،
تو پھر حضرت جبرائیل آپ کو دکھائی دیے. ایسے موقع پر آپ بہت گھبرا گئے اور واپس سیدھے سے گھر چلے آتے ہیں. اور آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ زملونی مجھے کوئی چادر اڑا دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر اڑ کر کے لیٹ گئے. بعد مفسرین نے ایک اور وجہ بیان کی ہے جسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ مسند بزار وغیرہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں اور اس کے ضعف کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہے اس سے کچھ تائیدی الفاظ بھی اس سلسلے میں کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت اپنی عام کر رہے تھے اور لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تو ایسے موقع پر دار الندوہ کے اندر مکہ کے جو سردار ہیں، سرکردہ لوگ ہیں، وہ اکٹھا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو کہ اس دعوت کو روکا کیسے جائے لوگوں سے، آپ کے بارے میں کون سی تجویز پیش کی جائے لوگوں کے سامنے کہ لوگ آپ کے پاس آنے سے بچیں اور آپ کی باتیں نہ سنیں. تو کسی نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، کسی نے کہا کہ یہ ایک کاہن ہے، یعنی مختلف جو الزامات آپ پر لگا کرتے تھے. تو آپ کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی اور بڑی ندامت ہوئی، بڑے آپ شرمندہ ہوئے. یہ کہیے کہ آپ کی ہمت جو ہے جواب دینے لگی. تو ایسے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تسلی کا یہ سبب بنی ہے. یہ دو وجہ اس کی بیان کی جاتی ہے کہ اس سورت کے نزول کی یا آپ کو مزمل کہنے کی یہ دو وجہ ہے. علی کل حال یہ بات تو اپنی جگہ پر بالکل واضح ہے کہ مزمل کے معنی اصل میں ہوتا ہے چادر اوڑھ کر کے لیٹ جانا اور سونے کی تیاری کرنا. تو یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر کے لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا. دیکھیے آپ کے اس طریقے سے ہمت ہار دینے سے کام نہیں چلنے والا ہے، آپ کے اس طریقے سے خوف کھانے سے کام چلنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور آپ سے بڑا عظیم مقصد اور بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے. اس لیے اس کے لیے آپ تیاری کیجیے. وہ کام آپ کو کیسے کرنا ہے، اس کام کے لیے آپ کو طاقت کہاں سے ملے گی، اس کے لیے آپ تیاری کیجیے. اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ قم اللیل الا قلیلا. قم مانے کھڑے ہوئیے. نماز کے لیے کھڑے ہونے کو بھی قیام، اسی لیے قیام اللیل کہا جاتا ہے. رات میں کھڑا ہونا یعنی رات میں قیام کرنا، رات میں تہجد کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہونا. تو یہی ہے قم. یا ایھا المزمل، اے چادر کو اوڑھ کر لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا. قم اللیل، پوری رات کا قیام کیجیے. قم اللیل، پوری رات کا قیام کیجیے. الا قلیلا، مگر تھوڑا کچھ. یہ بات واضح کر دیں کہ عام طور پر جب پوری رات کہا جاتا ہے تو اس سے سورج ڈوبنے کے فوراً بعد کا حصہ بھی مراد ہوتا ہے، لیکن کم مراد ہوتا ہے. عام طور پر وہ حصہ مراد ہوتا ہے کہ انسان اپنے ابتدائی رات کے کام کاج اور یہ سے فارغ ہو جانے کے بعد جو حصہ رہتا ہے، یعنی مثال کے طور پر انسان آج کل مغرب پڑھا، مغرب کے بعد اپنے کام کاج میں گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو مشغول رہا، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھا اور عشاء کی نماز کے بعد سنت اور کچھ لوازمات سے فارغ ہو کر کے اگر قیام کرنے لگے تو لوگ عام یہی کہیں گے کہ ہاں وہ پوری رات نماز پڑھتا رہا ہے. حالانکہ اس میں کئی گھنٹے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 3 گھنٹے جو گزر چکے ہیں تو اس کا حساب نہیں ہوتا. تو اسی سے بہت سے علماء نے یہ کہا کہ یہاں پر رات سے مراد کیا ہے، وہ عشاء کے بعد کا حصہ ہے، عشاء کے بعد کا حصہ ہے. لیکن اگر پوری رات مراد لی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کا قیام کیجئے مگر تھوڑا حصہ، سوائے کچھ حصے کے. یعنی رات کا کچھ حصہ ایسا ہو جس میں آپ قیام نہ کریں، اس کے علاوہ آپ پوری رات کو قیام کریں. تو اس طریقے سے ہوگا تو یہ مراد ہے عشاء اس کے بعد کا حصہ مراد ہوگا. لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی ہو جب فرض نمازیں 5 وقتہ نمازیں فرض کی گئی ہیں، جبکہ ابھی تک 5 وقتہ نماز فرض نہیں تھی. لہذا بہتر یہی ہے کہ رات سے پوری رات مراد لی جائے. تو قم اللیل، آپ رات کا قیام کیجئے سوا تھوڑے کے، یعنی رات کے تھوڑے حصے کو چھوڑ کر پوری رات قیام کیجئے. اب ظاہر بات ہے یہ ایک مجمل سی چیز ہے، پوری رات.
کب سے مراد لینا ہے؟ شروع سے، آخر سے، درمیان سے. تو اس پوری رات سے مراد کیا ہے؟ نصفہ. اس لیے کہ الا قلیلہ کہا. یہ قلیل کی مقدار کیا ہے؟ 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے کتنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نصفہ یعنی آدھی. اسی لیے ہم نے کہا کہ بہت سے علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد رات کا وہ حصہ ہے جو انسان کے ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد ہوتا ہے پوری رات، نہ ایک ہی سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر کے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی الا قلیلہ کی تفسیر کیا بیان کیا گئے؟ نصفہ یعنی آدھی رات. تو قم اللیل الا قلیلہ، آپ رات کا قیام کیجئے مگر تھوڑا، سوا تھوڑے حصے کے رات کا قیام کیجئے. وہ پوری رات کا قیام سوا تھوڑے حصے کے کیا ہے؟ نصفہ، آدھی رات ہے. نصفہ آدھی رات ہے. او انقص منہ قلیلا، یا انقص منہ کم کر دیجئے اس میں سے قلیلا کچھ. یعنی یہ آدھی رات جو ہے اس میں سے کچھ کم کر دیجئے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کتنا بچے گا؟ وہ ثلث بچے گا، رات کا 1/3 حصہ. اور اس کی تائید آخری آیت سے جو آگے آ رہی ہے اس سے بھی ہوگی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، جیسے آگے آ رہا ہے. تو یہاں گویا کہ نصفہ سے مراد جو ہے وہ نہیں، نصفہ سے مراد آدھی رات کا وہ حصہ نہیں ہے جو فجر سورج ڈوبنے کے بعد سے ہوتا ہے. تو نصفہ آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا کہ اس میں سے کچھ کم کر دیجئے اس رات سے، یعنی آدھی رات سے کچھ کم کر دیجئے، یعنی 1/3 رات. او زد علیہ، یا اس پر زیادہ کر دیجئے کچھ. یعنی کس پر؟ آدھی رات سے زیادہ، گویا کی 2/3. اور یہی تائید آخری آیت سے ہو رہی ہے. تو گویا اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوئیے. آپ کے ان پریشانیوں کا علاج کیا ہے؟ ان پریشانیوں کے پیچھے اگر آپ پڑے رہے، لوگوں کی باتوں کا جواب دیتے رہے، لوگوں سے الجھتے رہے، تو آپ کوئی کام نہیں کر پائیں گے. چھوڑیے اس کو. آپ کیا کام کیجئے کہ آپ رات کو قیام کیجئے. کتنا؟ آدھی رات، یا آدھی رات سے کچھ کم یعنی 1/3، یا اس سے کچھ زیادہ یعنی 2/3. رات کا 2/3 حصہ، یا رات کا آدھا حصہ، یا رات کا 1/3 حصہ آپ اس طریقے سے قیام کریں. او زد علیہ، یا اس پر کچھ آپ زیادہ کر دیجئے. یہ آیت اصل میں علماء مفسرین کہتے ہیں یہ بالکل ابتدائی اسلام کے بارے میں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کو قیام اللیل کا حکم دیا گیا. بلکہ امام قرطبی رحمہ اللہ وغیرہ تو اس طرف گئے ہیں کہ یہ واجب تھا، بلکہ امام ابن کثیر نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ واجب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور صحابہ کرام پر. بعد میں مدینہ آنے کے بعد یا مکی زندگی کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر تخفیف کی گئی. بلکہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیان کے مطابق 1 سال کے بعد ہی، یعنی اس حکم کے نازل ہونے کے 1 سال کے بعد ہی تخفیف کر دی گئی. 1 سال کے بعد ہی تخفیف کر دی گئی، جیسا کہ آگے والی آخری آیت جو ہے وہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہے. البتہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز پھر بھی فرض رہی ہے؟ صرف صحابہ کرام سے اس کی تخفیف کی گئی ہے، یا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی تخفیف تھی؟ واللہ عالم. اس سلسلے میں اہل علم کے اقوال مختلف ہیں. بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز آپ کی آخری زندگی تک فرض تھی، اور ان کی دلیل سورہ بنو اسرائیل کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، اور رات کے ایک حصے میں آپ تہجد پڑھیے. نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے لیے زیادہ ہے، نفل ہے، یعنی امت سے آپ کے لیے یہ زیادہ ہے. امت کے اوپر تو وہی اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہی امت کے اوپر ہے. البتہ آپ کے لیے ان سے زیادہ کیا چیز ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ.
تو یہ ان لوگوں کی دلیل ہے، اگرچہ اس پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے، میں ابھی اس طرف نہیں آتا کہ ہاں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تہجد کی نماز فرض تھی کہ نہیں فرض تھی یا تاکیدی تھی، یہ چیز اہل علم کے نزدیک مختلف فی ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یعنی مائی عائشہ جیسا کہ بیان فرماتی ہیں کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قیام کرنے لگے، اور اس قدر لمبا قیام کرتے تھے کہ ان کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ پھر ایک سال کے بعد یا اور کچھ مہینے، سال سے کچھ زیادہ کچھ مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس میں تخفیف کر دی، اور آخری آیت نازل ہوئی اسی صورت کی، جیسا کہ آگے آئے گا۔ علی کل حال اب آگے چلتے ہیں کہ یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو قیام کریں سوا کچھ حصے کے۔ وہ کچھ حصہ کیا ہے؟ نصفہ، آدھی رات کا، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے کچھ کم کر دیجئے، او زد علیہ، یا آدھی رات پر کچھ زیادہ کر دیجئے، یا آدھی رات پر زیادہ کر دیجئے، یعنی آدھی رات کا قیام کریں، ایک تہائی رات کا قیام کریں، یا دو تہائی رات کا قیام کریں۔ اور وہ قیام کی اصل وجہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس قیام میں آپ جو قرآن پڑھیں گے اس کا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، ورتل اور قرآن ترتیلا، اور قرآن کو آپ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں، قرآن کو آپ رک رک کر کے پڑھیں۔ یعنی قرآن جو پڑھا جائے اس طریقے سے نہیں جیسے کہ ہمارے یہاں حافظ لوگوں نے اپنی عادت بنا لی ہے، کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو 9 منٹ میں پورا پارا پڑھ لے جایا کرتے ہیں، یا ایک پارا تراویح سناتے ہیں اور وہ بھی ان کو 20 منٹ 25 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کس چیز کا؟ ورتل القرآن ترتیلا، اور آپ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے۔ خوب ٹھہر ٹھہر کا ہم نے مانا کس سے لیا؟ ترتیلا، اس لیے کہ وہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور خوب ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھیے۔ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنے یا ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کے کئی مفہوم علماء نے لیے ہیں، اور سارے مفہوم اس میں آ سکتے ہیں۔ بعض علماء نے اس کے 3، 4 اور 5 مفہوم ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھیں بلکہ رک رک کر کے اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ جس طریقے سے آدمی اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے، اس طریقے سے کہ ہر حرف ادا ہو جایا کرتا ہے، اور سننے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ اور سوچ لیتا ہے کہ انسان کیا پڑھ رہا ہے۔ اس کے اندر یہ بھی داخل ہوگا کہ انسان جب آہستہ آہستہ پڑھے گا تو سمجھ میں بھی آئے گا، خود بھی سمجھے گا، غور کرے گا، اور سامنے والا بھی سمجھے گا کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس میں کی بہت سی حدیثیں آئی ہوئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرفاً قرآن پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ انس بن مالک یا عبداللہ بن مسعود وغیرہ کی روایت ہے۔ اسی لیے ایک شخص آتا ہے عبداللہ بن مسعود سے کہتا ہے کہ آج تو مفصل ہم نے ایک رکعت میں پڑھ ڈالی ہے، اور مفصل یعنی آپ جانتے ہیں کہ یہ تقریباً جو ہے وہ 4 پارے سے کچھ کم بنتا ہے۔ یہ 27، 28، 29، 30 اور 26 کا کچھ حصہ آپ لے لیجئے، آدھے سے کم حصہ، یا آدھے سے کم 1 پاؤ حصہ، یعنی سورہ حجرات سے لے لیجئے تو یہ اتنا بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ کیا شعر جس طریقے سے جلدی جلدی انسان شعر پڑھ دیتا ویسے تم نے پڑھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا ہوں کہ مفصل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 آیات پڑھا کرتے تھے، اور ہر سورت کے اندر آپ ہر رکعت میں آپ 2 سورت پڑھا کرتے تھے، گویا 10 رکعت آپ کی ہوا کرتی تھی، آپ کی 10 رکعت تہجد کی نماز ہوا کرتی تو آپ تو ہر رکعت میں آپ 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو پہلا معنی یہ لیے گئے ہیں خوب ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا۔ اسی طریقے سے ایک معنی یہ ہے کہ ہر لفظ کو بالکل صاف پڑھا جائے، ہر لفظ کو بالکل صاف پڑھا جائے۔ ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ ہر آیت کے اوپر ٹھہرا جائے،
ہر آیت پر ٹھہرا جائے. جیسا کہتے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا جو طریقہ بیان کیا تو انہوں نے یہی طریقہ بیان کیا کہ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے پھر ٹھہر جاتے الرحمن الرحیم. یہ نہیں کہ جس طریقے سے بعض امام ہیں کہ سورہ فاتحہ بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی سانس میں پڑھ لے جاتے ہیں. اگر کسی نے 2 سانس 3 سانس میں پڑھا تو گویا کہ اس نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ترتیل سے پڑھنے کا ایک مفہوم یہ بھی لیا ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مد وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے تھے. لیکن اس سے مراد کون مد ہے؟ مد طبیعی ہے. اسی لیے پڑھ کر کے بتایا الحمدللہ الحمدللہ یعنی اللہ کو پڑھا، یعنی اتنا ہی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نہیں، الحمدللہ الرحمن الرحیم، یعنی گویا کی جو مد طبیعی ہے اس طریقے سے پڑھا کرتی تھی. تو یہ ترتیل کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہے. لیکن یہاں پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ترتیل کا وہ معنی نہیں ہے جو آج ترتیل سے قراء حضرات پڑھتے ہیں کہ ساری کی ساری توجہ حروف کو درست کرنے، مد کتنا لمبا ہونا چاہیے، 9 الف کا ہونا چاہیے، 6 الف کا ہونا چاہیے، 3 کا 4 کا، اس طریقے سے. اور بعض لوگ اتنا تکلف کرتے ہیں مخارج کے، قاف کے اور دال کے اور جو حروف قلقلہ کے ادا کرنے میں کہ واضح ہوتا ہے کہ ہاں تکلف سے کام لیا جا رہا ہے. ایسی قراءت بطور تعلیم کے ہو تو صحیح ہے، لیکن ایسی قراءت بطور انسان تلاوت کے کرے، ایسی قراءت انسان بطور نماز میں پڑھے، بطور نماز میں قراءت کے کرے جس کا مقصد ہوتا ہے توجہ دینا، تو ایسی قراءت سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا. صرف فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ یا تو قاری کی حروف کی ادائیگی کے طور پر یا اس کے لحن اس کے طریقے پر ہو جاتی ہے، اور قرآن تدبر سے، خود پڑھنے والا تدبر سے کام نہیں لیتا اس سلسلے میں. تو یہ سارے معنی جو ہے اسی طریقے سے ترتیل کا ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے قرآن کو اپنی اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کرے. زین القرآن باصواتکم یا لیس منا من لم یتغن بالقرآن. علی کل حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورتل القرآن ترتیلا. آپ تلاوت کریں کہاں؟ قیام میں. تو اپنا ترتیل کے ساتھ. یہیں سے ایک علماء نے ایک بات یہ بھی لی ہے، فوائد کے اندر یہ بات آئے، اگر بھول جاؤں تو ذہن میں رہے کہ تہجد کی نماز کا اصل مقصد، اور یہیں سے ہمارے ان ائمہ کی غلطی کا احساس ہوتا ہے جو ائمہ فجر کی نماز میں قراءت بہت مختصر کرتے ہیں، عشاء کی نماز میں قراءت بہت مختصر کرتے ہیں 2 آیت 3 آیت کے اوپر. اب تو فجر کی نماز میں لمبی قراءت جو سنت ہے وہ طریقہ تقریباً مفقود ہوتا جا رہا ہے. بدقسمتی سے سعودیہ کے اندر بھی یہ چیز مفقود ہوتی جا رہی، جبکہ میں شروع میں آیا تو یہاں پر یہ صورتحال نہیں تھی. تو اصل مقصد کیا ہے کہ قراءت کا لمبا کرنا ہے، لمبی قراءت کرنا اور ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا ہے. خاص طور پر تراویح کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، تو اس میں قراءت لمبی ہونی چاہیے اور بڑے اطمینان سے پڑھی جائے، بڑے اطمینان سے. اسی لیے یہاں پر ورتل القرآن ترتیلا. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرماتا ہے انہو یراک حین تقوم. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کھڑے ہو کر کے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آپ کو دیکھتا رہتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کی صفت قرآن مجید میں جو بیان کی گئی ہے وہ قیام ہے. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ. تو قیام بڑی اہم چیز ہے اللہ تہجد کی نماز میں کہ یعنی لمبی قرات انسان سے جتنا ہو سکے وہ اسے کرنا چاہیے. تو ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو آپ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے، خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ آپ سے کو یہ توجیحات کیوں دی جا رہی ہیں؟ تاکہ آپ کے اندر ہمت بنے، قوت بنے. کیوں؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. ہم آپ کے اوپر ان قریب ڈالنے والے ہیں بہت بھاری بات. ہم آپ کے اوپر قول ثقیل ہم آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں. قول ثقیل سے مراد کیا ہے؟ قرآن بھی ہو سکتا ہے،
اور قرآن یقیناً قول ثقیل ہے اور بھاری چیز ہے۔ کس اعتبار سے بھاری ہے؟ اب آپ دیکھیں، اولاً تو یہ بھاری اور وزنی اس لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ دوسرے اس لیے بھاری ہے کہ جب قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تو مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں سخت سردی کے دن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینے آ جایا کرتے، اتنا بھاری ہے۔ قرآن ثقیل اس لیے بھی ہے، کہتے زید ابن ثابت بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاؤں پر اپنا سر رکھے ہوئے تھے کہ آپ کے اوپر وحی کا نزول شروع ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتنا بھاری ہو گیا کہ مجھے لگا کہ میری ران یا میری پنڈلی ٹوٹ جائے گی۔ بلکہ مائی عائشہ خود ہی بیان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جب سواری پر ہوتے اور آپ کے اوپر وحی کا نزول شروع ہوتا تو سواری آپ کا بوجھ برداشت نہ کر پاتی، سواری بیٹھ جاتی، اور صرف بیٹھ ہی نہیں جاتی، اس کی تکلیف کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگ اندازہ لگائے ہوں گے کہ جانور جب سخت تکلیف میں ہوتا ہے تو اپنی اندر کی یہ جو گردن ہوتی ہے وہ نیچے زمین پر لگا دیتا ہے، تو اس طریقے سے اونٹنی اپنی گردن زمین پر لگا دیا کرتی تھی۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا تو آپ کس قدر تکلیف محسوس کیا کرتے تھے۔ تو قولاً ثقیلہ، ہم آپ کے اوپر بھاری قول نازل کرنے والے ہیں، اور اس لیے بھی بھاری ہے کہ اگر آدمی امانت داری سے کرے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو قرآن پر ایمان لے آنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے اوپر عمل کرنا اور قرآن کو لوگوں تک پہنچانا، یہ کیا ہے؟ یہ بہت بھاری چیز ہے۔ قولاً ثقیلہ، یہ بہت بھاری کام ہے، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، اور اس کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو اس میدان میں آنا چاہتا ہے۔ تو اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں کہ قولاً ثقیلہ، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب آپ کے اوپر یہ قول ثقیل ڈالنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ رات میں قیام کر کے آپ اپنی ہمت کو بڑھائیں، آپ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، آپ اپنے اندر قوت پیدا کریں، آپ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، اس لیے کہ جو آدمی رات میں جاگنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کر لے گا وہ دوسرے بوجھ کو بھی بڑی آسانی سے اٹھا سکتا ہے۔ تو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قیام اللیل کا حکم دیا تھا، اور قیام اللیل میں لمبی قرآت کا جو حکم دیا تھا، اس کی حکمت ہی بیان فرمایا اللہ تعالیٰ، ان ناشئۃ اللیل، بلا شبہ ناشئۃ اللیل، نشأ ینشأ کے معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، اٹھنا، تو ان ناشئۃ اللیل، رات کا اٹھنا، رات میں بیدار ہونا، مراد کیا ہے؟ رات میں قیام کرنا۔ اس لیے کہ کوئی آدمی بھی جب تک رات میں اٹھ کر کے، خصوصاً سو کر کے اٹھ کر کے، اس لیے کہ سب سے بہتر تہجد کا طریقہ یہی ہے کہ انسان جو ہے شروع رات میں فارغ ہونے کے بعد اپنا سو جائے، پھر اس کے بعد اٹھے آدھی رات گزر جانے کے بعد، اور پھر تہجد نماز پڑھ کر کے پھر لیٹ جائے، اور جب فجر کا وقت ہو تو اٹھے اور فجر کی سنت پڑھ کر کے فجر کی نماز کے لیے چلا جائے۔ یہ بہترین طریقہ تہجد کی نماز پڑھنے کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے تو آپ کی زندگی ایسے ہی رہی ہے۔ تو ان ناشئۃ اللیل، بلا شبہ رات کا اٹھنا، رات کا بیدار ہونا، ہیا یہ اشد وطئا، وطئا یطؤ کے معنی ہوتا ہے رگڑنے کے، روندنے کے، دبا دینے کے، اسی لیے وطأ کہتے ہیں، آپ کسی کے پیر کو دبا دیے تو گویا کہ وطأ، آپ نے اس کے پیر کو دبا دیا ہے، یہ تو ایک معنی یہ ہے۔ تو گویا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، رات کا بلا شبہ رات کا اٹھنا، رات میں نماز کے لیے اٹھنا، ہی اشد وطئا، اشد جب اس قسم کے مصدر پر آتا ہے تو اس کا معنی کثرت سے ہوتا ہے، اس کا معنی کثرت سے کیا جاتا ہے، تو گویا رات کو اٹھنا
اپنے اشد وطأ بہت زیادہ کچلنے، کس کو؟ نفس کو کچلنے کے لیے زیادہ مناسب ہے، نفس کو اپنے کچلنے کے لیے، اس لیے کہ دیکھیے انسان کو کسی بھی اہم کام کے لیے اپنے نفس کو دبانا پڑتا ہے، اپنے نفس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، بہت سی خواہشات سے اپنے نفس کو روکنا پڑتا ہے، اور بغیر اس کے انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ کوئی بھی آدمی ہے ترقی کرنا چاہتا ہے دنیا میں، بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی، جو آدمی بلندی چاہتا ہے کسی میدان میں بھی، ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اچھے نمبر لانا چاہتا ہے تو رات کے دن کے مقابلے میں وہ رات میں اپنے سلیبس کو اور اپنے مضمون کو زیادہ پڑھتا ہے۔ تو کوئی بھی آدمی ہے جو دنیا میں بھی ترقی کرنا چاہتا ہے، اسے رات میں جاگنا اور رات کو کام میں لے آنا یہ بڑی اہم چیز ہوا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان اپنے نیند کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے گویا کہ وہ ہر چیز کے اوپر کنٹرول کر لے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے، آپ ایک عالم کے اندر ایک زاہد اور ایک عابد میں، اور ایک دوسرا کوئی شخص ہے جو دونوں رات میں جاگتے ہیں، لیکن دونوں کے جاگنے میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈرائیور ہے، بسا اوقات وہ ایک دن بغیر سوئے ہوئے، 2 دن بغیر سوئے ہوئے وہ گاڑی چلاتا ہی رہتا ہے، لیکن اس کے بعد جب سوتا ہے وہ تو اسے نماز اور کسی چیز کی کوئی فکر نہیں رہا کرتی ہے۔ یہ فیل ہو گیا ہے انسان۔ اس کے برخلاف ایک زاہد ہے، ایک عالم ہے، وہ رات میں چاہے جتنا جاگے، رات میں چاہے جتنا سوئے، دوسرے جو فرائض ہیں یا دوسرے دن کے کسی وقت کے دوسری رات کے اس میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو جو آدمی روزانہ رات کے جاگنے کے اوپر کنٹرول کر لے گا اور رات کو جاگنے کی عادت بنا لے گا، گویا وہ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو کچل دے گا۔ تو ایک معنی یہ کیا گیا ہے ان ناشئۃ اللیل، رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے کے لیے بہت مناسب ہے۔ اور بعض علماء نے ایک دوسری قرات ہے وطاء پڑھا ہے۔ وطاء کے معنی، وطاء معنی کیا ہوتا ہے؟ کتاب مناسب کے ہوتا ہے، موافق کے، مناسب نہیں بلکہ موافق کے ہوتا ہے، جیسے دو چیز موافق ہوں۔ تو ان ناشئۃ اللیل اشد وطاء، رات کا قیام کرنا زیادہ موافقت رکھتا ہے، زیادہ موافق ہے کس کے؟ یعنی اس کا دل موافق ہوتا ہے، اس کی زبان سے جو چیز ادا ہوتی ہے، تو اسی کا معنی آپ دل جمعی بھی کر سکتے ہیں۔ تو گویا دل جمعی کے لیے رات کا جاگنا زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ جب دل جمعی ہوگی تو آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا اثر آپ کے دل پر بھی ہوگا، جو کچھ آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں اس کو آپ دل سے سوچتے بھی ہوں گے۔ اور جو لوگ اللہ کے لیے قیام اللیل کے عادی ہیں ساتھیوں، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ انہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں، تہجد کی نماز میں جتنا مزہ آتا ہے اتنا مزہ اور کسی وقت میں نہیں آتا۔ اسی لیے ان کے نزدیک تہجد کی نماز بڑی اہم ہوا کرتی ہے، دنیا کے سارے کاموں سے اہم تہجد کی نماز ہوا کرتی ہے۔ جیسا کہ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے، اسی میں ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ ہیں کہ اگر رات میں اللہ تعالیٰ کے لیے جاگنا نہ ہو اور دل میں اس کے لیے روزہ نہ رکھنا ہو تو مجھے اس زندگی کا کوئی مزہ نہیں ملے گا، مجھے اس زندگی سے کوئی مزہ نہیں ملے گا۔ بعض تابعین نے کہا ہے، بلکہ ان کے بعد والوں نے بھی، کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بادشاہ اور حاکم لوگ جو ہیں انہیں تہجد کے نماز کی لذت کا پتہ نہیں ہے، ورنہ یہ لوگ جس طریقے سے کرسی لینے کے لیے ہم سے لڑائی کرتے ہیں ایسے ہی رات میں جاگنے کے لیے بھی ہم سے لڑائی کیا کریں گے۔ تو یہ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، اور قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ لفظ ایک آتا ہے، البتہ زیر زبر اور مد غیر مد کے فرق کے ساتھ دو معنی پیدا ہو جاتے ہیں اور دونوں معنی بڑے مناسب رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بلا شبہ رات کا جاگنا یہ نفس کے کچلنے کے لیے زیادہ مناسب ہے، یا دل جمعی، اس میں بہت زیادہ دل جمعی ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور کیا ہے؟ بہت زیادہ اقوم
اقوم جو ہے یہ قیم سے بنا ہے، جس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بالکل سیدھا، بالکل درست. ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ایسے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو بہت ہی سیدھا راستہ ہے. تو اقوم قیلا قول کے لحاظ سے زیادہ درست ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد واتوا واقوم قیلا، یہ رات کا جاگنا یہ دل جمعی کے لحاظ سے بہت دل جمعی کے لیے زیادہ مناسب اور قول کے لحاظ سے زیادہ درست ہے. یعنی اس وقت انسان جو قرآن مجید کی آیت کا جو مفہوم سمجھتا ہے، قرآن مجید کے جو مفہوم اس کے دل میں وارد ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ مناسبت رکھتے ہیں حقیقی اور اصلی معنی کے ساتھ. تو ان ناشئۃ اللیل ہی اشد واتوا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے لیے دن میں بہت زیادہ کام ہے. سبح کے معنی اصل میں ہوتا ہے تیرنے کے، چلنے کے، پھرنے کے. سبح سے بنا یعنی تیرنا. طویلا یعنی لمبا. گویا آپ کے لیے دن میں بہت کچھ چلنا پھرنا ہے، بہت کچھ کام کرنا ہے. یعنی چونکہ دن میں آپ بہت زیادہ کام میں مشغول رہا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنا لمبا قیام نہیں کر سکتے، اتنی لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. لہذا دن کے لیے دن کو تو آپ نے لوگوں کے لیے رکھا ہے، ان کی خدمت میں ہیں، انہیں دعوت دے رہے ہیں، ان کی دلجوئی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے. کبھی کسی بیمار پرسی کے لیے جانا ہے، کسی جنازے کے اندر شریک ہونا ہے، کہیں پر غریبوں اور مسکینوں کی مدد کے لیے جانا ہے. لیکن رات کا حصہ یہ آپ اپنے رب کے لیے خاص کیجئے. اسی لیے آپ علماء کی تاریخ کو پڑھیں گے کہ وہ رات کو تو دن کو تو لوگوں کے لیے رکھا کرتے تھے اور اپنی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بنایا کرتے تھے. تو ان لک فی النہار سبحا طویلا، یعنی آپ کو رات میں جو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لمبا قیام کیجئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دن میں آپ کے لیے بہت زیادہ کام ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیجئے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ یعنی یہ نہیں ہے کہ دن میں آپ کے لیے بہت کام ہے تو کوئی کام کی اللہ کو بھول جائیے، نہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیجئے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اسی کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جائیے. یعنی دن میں بھی جو آپ کام کریں، آپ کا کام اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو، اور جو بھی کام کریں اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف آپ کی توجہ رہے اور اسی سے آپ مدد طلب کریں. تو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اسی کی طرف آپ مکمل طور پر متوجہ ہو جائیے. اب آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اگلی مجلس اگلی آیت سے جو آیت نمبر 10 ہے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اور آج کے جو ان آیات سے جو چند فوائد ہیں ان کا ہم جلدی میں ذکر کر دیتے ہیں. دیکھیے، پہلی چیز، رات کا قیام زندگی کا بوجھ اٹھانے اور راہ حق کی رکاوٹوں میں برداشت کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے. رات کا جو قیام کا حکم ہے، اس سلسلے میں سوچنا چاہیے کہ انسان جو اس کے اوپر دنیا کے اندر جو مشاکل ہیں یا اس کے لیے جو دین کا کام اسے جو کرنا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ رات کو قیام کرے. دوسرا فائدہ، دعوت کا کام بڑا مشکل ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، جس کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر تیار ہونے کی ضرورت ہے. جسمانی اور ذہنی طور پر. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، آپ دن کے اندر بھی بہت سے کام ہیں، کھانے کے لیے کمانا ہے اور صحت کو سب کچھ بنانا ہے، اور رات کے اندر وہ کام آپ کرنے، یعنی تہجد کی نماز. اسلامی شریعت کی خوبی کہ لوگوں کے مصالح اور ضروریات کا دھیان دیتی ہے. یعنی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قیام کا حکم دیا ہے، وہیں یہ دن میں جو کام ہے اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ آپ دن رات ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آخرت ہی کو تلاش کرتے رہیے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص صرف آخرت کی طلب کے اندر ہے، یعنی دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا اور ایک گوشے میں بیٹھ جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ شخص جو آخرت کو بھولا صرف دنیا کا کام کرتا ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتا، یہ دونوں راستے شریعت کی نظر میں غلط ہیں. صحیح راستہ یہ ہے کہ انسان جہاں آخرت کے لیے کوشش کرے، وہیں دنیا میں رہنے کے لیے بھی، زندہ رہنا ہے تو اس کے لیے بھی وہ کوشش کرتا رہے.
اسی طریقے سے تہجد کا بنیادی فائدہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. اسی لیے آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ روزہ اور قرآن اللہ کے ہاں قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے. روزہ کیا کہے گا؟ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم نے اسے دن میں بھوکے اور پیاسے رکھا، کھانے پینے سے روکے رکھا. اور قرآن کیا کہے گا؟ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا. تو گویا معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت رات میں بڑی اہم اور تہجد میں بڑی اہم چیز قرآن مجید کی تلاوت ہے. کاش کے لوگ اس کو سمجھیں. اسی طریقے سے قیام اللیل کی اہمیت خاص کر دین کا کام کرنے والوں کے لیے، چاہے وہ معلم ہے، چاہے وہ مربی ہے، چاہے وہ داعی ہے، چاہے وہ مجاہد ہے، چاہے وہ حاکم ہے، کوئی بھی ہے، جس کی ذمہ داری جتنی بڑی ہوگی اس کے لیے تہجد کی نماز پڑھنا اتنا ہی اہم ہوگا. میں واجب نہیں کہتا، لیکن علماء ربانی دیکھ لیجئے اور وہ حکام جو اہل اللہ رہا کرتے ان کو دیکھ لیجئے، وہ کس طریقے سے تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے تھے، اور ان کے نزدیک تہجد کا اہتمام دل میں ذمہ داری پوری کرنے کے لیے بہت بڑا معین و مددگار ہوا کرتا تھا. یہ چند فوائد تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رات کو قیام کرنے والا اور اپنے قرآن مجید کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کرنے والا بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.